العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو اسلامی سزائیں، اور ہمارے اس گفتگو کا عنوان ہے قذف کی سزا۔ اگر کوئی بالغ اور عاقل شخص اپنے ارادے اور اختیار سے کسی مسلمان بالغ اور عاقل کو تہمت لگائے زنا یا لواط کی، تو اس جرم کی سزا یہ ہے کہ حاکم اسلامی، اب اگر یہ جرم نبی کے دور میں ہوا ہے تو نبی، اور اگر امام کے دور میں ہوا ہے تو امام، اور اگر غیبت کے دور میں ہوا ہے تو حاکم اسلامی مجتہد جامع الشرائط اس تہمت لگانے والے پر سزا کو جاری کریں گے، اور اس کی سزا ہے 80 کوڑے۔ اب یہاں پر ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائی جائے، اور وہ یہ کہ بعض دفعہ لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ تم زانی ہو، تم یہ ہم جنسی کا فعل کرنے والے ہو، اور بعض دفعہ لوگ فقط گالی دیتے ہیں، تو گالی دینا بھی حرام ہے اور گالی کی تعزیر ہوگی، یعنی حاکم اسلامی جتنی مصلحت سمجھے گا اتنی سزا جاری کرے گا گالی دینے والے پر۔ بس حد جب جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے کی سزا اس وقت ہوگی کہ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ گالی نہیں دے رہا بلکہ یہ سیریسلی نسبت دے رہا ہے زنا یا لواط کی۔ اور اسی طرح سے ایک موضوع آتا ہے کسی کو ولد الزنا کہنے کا۔ اب فرض کریں کہ ہمارے معاشرے میں جیسے لوگ گالی دیتے ہیں، اور وہ گالی دینا گناہ ہے، کسی کو بھی مثال کے طور پہ ولد الزنا ہونے کی نسبت دی جائے، چاہے اردو میں اور چاہے عربی میں یا چاہے انگلش میں۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ لوگ کسی کو باسٹرڈ یا بلیڈی باسٹرڈ اس قسم کی گالیاں دے دیتے ہیں، تو یہ گالیاں دینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس جملے کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ سامنے والے کو کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ تم حرام کی اولاد ہو، تو ایسی صورت میں اس نسبت دینے والے پر بھی 80 کوڑوں کی سزا جاری ہوگی۔ اب اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم میری اولاد نہیں ہو، تم حرام کی اولاد ہو، تو ایسی صورت میں باپ کو بھی سزا ہوگی۔ اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ بعض جملے ایسے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے لیکن اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ شخص ولد الزنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، یہاں پر مراد یہ ہوتی ہے یعنی کہ تم میرا جیسا کام نہیں کر رہے، جو توقعات مجھے تم سے تھیں وہ تم نے پوری انجام نہیں تھی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے بعض دفعہ اگر کوئی بزدلی کا کام کرے تو اس سے کہا جاتا ہے تم مرد نہیں ہو، اسی طرح سے بعض دفعہ کوئی شخص ظلم کرے تو اس سے کہا جاتا ہے تم انسان نہیں ہو، تو مراد یہ کہ انسانوں والی صفات نہیں ہیں، مردوں والی صفات نہیں ہیں، تو اس جملے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تم میں وہ صفات نہیں ہے کہ جو میرے بیٹے میں ہونی چاہیے۔ بس یہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا یا لواط یا ولد الزنا ہونے کی کلیئر تہمت لگا رہا ہے، اس کا ارادہ بھی یہی ہے، تو ایسی صورت میں حاکم اسلامی کی جانب سے سزا جاری ہوگی 80 کوڑوں کی۔ اور یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگائے، اسلامی عدالت میں جائے اور گواہوں کی تعداد مکمل نہ ہو، تو کیونکہ گواہوں کی تعداد مکمل نہیں ہے تو ان افراد کو اب گواہ نہیں مانا جائے گا بلکہ کہا جائے گا کہ یہ تہمت لگا رہے ہیں۔ اور اس موضوع کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 افراد آئے اور ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اس شخص نے زنا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا چوتھا کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ آ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سزا جلدی جاری ہوتی ہے، لہذا فوراً حکم دیا کہ ان 3 افراد پر زنا کی تہمت کی سزا یعنی 80 کوڑے جاری کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زنا کی سزا یا زنا ثابت ہوگا کس کے ذریعے سے؟ 4 عادل گواہوں کے ذریعے سے۔ پس 4 افراد ساتھ جائیں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، تب یہ کیس آگے بڑھے گا، لیکن اگر 2 جائیں یا 1 جائے یا 3 جائے تو ان 2 یا 1 یا 3 کو تہمت کے جرم میں کوڑے مارے جائیں گے۔ حد قذف ثابت ہوتی ہے 2 عادل مردوں کی گواہی سے، یعنی 2 عادل مرد یہ گواہی دیں کہ اس شخص نے ایسا کہا ہے، یا وہ شخص خود اقرار کرے کہ ہاں میں نے فلان شخص کو زانی یا لواط یا ولد الزنا کہا۔
اب ایک اور جانب توجہ دلائیں کہ گالیاں دینے پر حد جاری نہیں ہوتی بلکہ تعزیر ہے۔ اب یہ گالیاں کسی بھی قسم کی ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں، اگر کوئی شخص شکایت کرتا ہے حاکم اسلامی سے تو اس پر تعزیر جاری ہوگی۔ تعزیر سے مراد حاکم اسلامی اس کی تعدیب کرے گا، اس کو تنبیہ کرے گا کہ یہ کام نہ کرو۔ اب ممکن ہے کہ وہ ایک کوڑا مارے، ممکن ہے کہ وہ 2 کوڑے مارے۔ البتہ حد قذف میں ایک اور موضوع ڈسکس ہوتا ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے کوڑے مارے جائیں گے، اور کوڑے درمیانے طریقے سے مارے جائیں گے، بہت شدید نہیں ہوں گے، یعنی جیسے کوڑے زنا یا لواط کی سزا میں مارے جاتے ہیں اس قسم کی شدت سے کوڑے قذف میں نہیں مارے جائیں گے۔ یعنی اگر کسی کو زنا یا لواط کی تہمت لگاتا ہے تو اتنے شدید کوڑے اسے نہیں مارے جائیں گے۔ بس یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کسی کو اتنی زبان چلانے کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی شخصیت کو خراب کر دیا جائے۔ بس شخصیت خراب 2 طریقوں سے ہوتی ہے کہ انسان بالکل کلیئر طریقے سے کہے کہ تم زانی ہو، یا تم ہم جنسی کرتے ہو، یا تم ولد الزنا ہو۔ لیکن اگر گالی دی ہے تو تعزیر ہوگی، یعنی 1 کوڑا 2 کوڑے 10 کوڑے 20 کوڑے، یہ اختیار ہے حاکم اسلام کا کتنے کوڑے مارے، لیکن تعزیر لگے گی۔ لیکن اگر ارادے اور اختیار سے زنا یا لواط کی یا ولد الزنا ہونے کی نسبت دی ہے تو ایسی صورت میں حد جاری ہوگی 80 کوڑے کی۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کسی کی ماں کے لیے، مثال کے طور پہ سامنے ایک فرد سے کہتا ہے تیری ماں زانیہ ہے، اب یہاں پر پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کچھ لوگ گالی دیتے ہیں کسی کو ماں کی، یہ گالی دینا حرام ہے، گناہ ہے، اور حاکم اسلامی اس گالی دینے والے پر تعزیر جاری کرے گا۔ اب اگر گالی دی ہے تعزیر ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے میں نے فقط گالی نہیں دی ہے، ہاں اس کی ماں ایسی ہے، تو اس پر حد جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہاں پر ایک گفتگو ہے کہ حد تو جاری ہوگی، لیکن کب؟ کہ جب اس کی ماں قاضی کے پاس جائے کہ اس شخص نے مجھے کہا ہے۔ بس ایک خاص موضوع یہ ہے کہ حد جاری کرنے کی ڈیمانڈ وہ کرے گا کہ جس کو یہ گالی دی گئی ہے۔ بس اگر کسی کے بیٹے کو کہا گیا تیری ماں ایسی ہے تو ماں ڈیمانڈ کرے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایک گروہ کو کہے کہ یہ سب کے سب زانی ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں ہم جنس ہیں، تو اگر یہ ایک درخواست دیتے ہیں تو ایک سزا ہوگی، لیکن اگر ان میں سے ہر فرد یہ کہتا ہے کہ میں بھی تقاضا کرتا ہوں کیونکہ اس نے پورے گروہ کو کہا ہے، اس گروہ میں سے ایک میں بھی ہوں، ہم 10 آدمی تھے، ہم 10 افراد تھے، ہم سب کو اس نے کہا ہے، تو ایسی صورت میں ان سب افراد کی الگ الگ ڈیمانڈ پر اس کو الگ الگ سزائیں دی جائیں گی۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو کہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا یا لواط کی تہمت لگائے تو اس کی کیا سزا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔